آپ کے پاس سب سے پرانی کتاب کون سی ہے؟ میرے پاس سب سے پرانی کتاب لیٹن زبان میں ہے، سن 1569 کی پرنٹڈ۔ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ یہ ہے 2 والیوم کا سیٹ، سن 1569 کا ہے، یہ 5 کلو کی کتاب ہے اور یہ کینیڈین ریکارڈ ہے پورا 1937 کا۔ اس کے اندر جو ہے نا تمام کینیڈا کا پورا ریکارڈ ہے۔ یہ میرے پاس ہیر واری شاہ ہے، اصلی ہیر واری شاہ پرانی۔ قیمت صرف 9 روپے۔ اس دور میں اس کی قیمت 9 روپے تھی۔ یہ ہے دی انڈین وائسرائے، 1858 سے 1921 تک کا ریکارڈ ہے پورا۔ اس وقت کے جو وائسرائے وغیرہ تھے ان کا تمام تصویروں کے ساتھ جو ہے نا بلڈنگز وغیرہ اس دور کی، شیکسپیئر کے کمپلیٹ ورکس ہیں، لیتھوگراف ایڈیشن ہے سارا۔ یہ جو تصویریں ہیں نا یہ پتھر پرنٹ ہوتی تھی اس دور میں۔ یہ ساتکین کا کمپلیٹ ورکس ہے، اس میں ساتکین کی شاعری بھی ہے، ساتکین کی پینٹنگز بھی ہے پرانی۔ یہ تمام ورکس جو ہے نا اس کا اس میں انہوں نے کمپلیٹ کیا تھا۔ ہاتھ کا لکھا ہوا ہے قرآن پاک، کم از کم کوئی 250 سے 300 سال پرانا ہے یہ۔ پاکستان کا بہت بڑا اخبار اور بہت مشہور اخبار پاکستان ٹائم 1950 سے 1958 تک جو ہے نا بیچ بیچ میں سے تقریباً یہ میرے پاس 5-6 فائلیں موجود ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم اور میں ہوں آپ کا میزبان راہیل معاویہ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ صدی کتابوں سے عشق کی آخری صدی ہے، مگر میرا ماننا ہے کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ علامہ محمد اقبال صاحب کہا کرتے تھے، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنی آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ علامہ اقبال صاحب اگر آج حیات ہوتے تو میں انہیں دکھاتا کہ پاکستان میں بھی ایک ایسا شخص موجود ہے جو یورپ سے اب لٹریچر ڈھونڈ ڈھونڈ کے پرانا لٹریچر پاکستان لا رہا ہے۔ وہ انگلینڈ اور یہاں تک کہ اسرائیل تک سے کتابیں منگوا کے پاکستان میں نایاب اور پرانی ترین کتابیں اس کے پاس موجود ہیں، اور 450 سال پرانی کتابیں بھی اس کے پاس موجود ہیں۔ انتہائی پرانا اور نایاب لٹریچر آخر یہ کیسے اکٹھا کرتے ہیں، ان کو اس میں شوق کیوں ہے، جانتے ہیں انہی سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون صدیقی صاحب، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ 3 کلاسیں یہ پڑھے ہوئے ہیں، بالکل بھی نہ پڑھنے کے برابر ہیں، اور کتابوں سے انہیں اس طرح کی والہانہ عقیدت اور عشق ہے کہ کئی 100 سال پرانی کتابیں انہوں نے جمع کر رکھی ہیں۔ یہ اس کے نام بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کے مصنفین کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور اس کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں موضوعات کا کافی حد تک یہ احاطہ کرتے ہیں، ادراک ہے انہیں۔ میں بہت حیران ہوں ان کی ذہانت پہ کہ یہ ماشاءاللہ بالکل ان پڑھ ہونے کے باوجود بڑے پڑھے لکھوں سے کہیں زیادہ علم رکھتے ہیں۔ آپ کو کتابوں سے اس طرح کا عشق کیوں ہے؟ کتابوں سے عشق اس لیے ہے کہ یہ ہمارا خاندانی کام ہے۔ پاکستان بننے کے بعد میرے پھوپھا نے یہ کام شروع کیا تھا پاکستان میں، تو اس لحاظ سے پاکستان میں ہمارا خاندان جو ہے نا پرانی اولڈ بکس کا بانی کہلاتا ہے۔ پھر میرے والد صاحب نے اس کام کو اپنی زندگی میں تقریباً 1990 تک وہ کرتے رہے۔ ان کے انتقال کے بعد 1990 کے بعد 91 میں نے یہ کام شروع کیا۔ میں اپنے والد صاحب کے زندگی میں اس کام کی طرف کبھی بھی نہیں آیا۔ میں نے الیکٹریکل موٹر وینڈنگ کا کام سیکھا، میں نے مختلف لوگوں کے گھروں میں کام کیا، پتہ نہیں کہاں پہ میں نے دھکے کھائے۔ میرا ذہن ہی نہیں ہوتا تھا میں کتاب کا کام کروں۔ لیکن والد صاحب کے انتقال کے بعد جب حالات زیادہ خراب ہوئے نا تو پھر مجھے اسی کام کی طرف آنا پڑا۔ اس کام کو اتنا بڑھا لیا کہ آج آپ کی ڈی ایچ اے میں بھی بڑی دکانیں ہیں، مال روڈ پہ بھی ایک بہت بڑی دکان آپ کی ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس محنت اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے لی ہے اور اس قابل مجھے بنایا ہے کہ میں سمجھ بھی سکوں۔ میں اپنے پرانے کسٹمر سے جو بھی میرے پاس آتے تھے میں ان سے پوچھ لیتا تھا کتابوں کے بارے میں، جو مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا کہ اس کا تو میں جب شروع کیا تھا نام بھی نہیں پڑھ سکتا تھا، تو جو نہیں سمجھ لگتی تھی میں اپنے گاہکوں سے پوچھ لیتا تھا کہ یہ فلاں چیز کیا ہے۔ میرے دوست ہیں، بڑے بھائی ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے بھی مجھے بڑا سکھایا۔ یہ جو ایڈیشن پڑا ہے کچھ اس کے بارے میں بتائیں۔ ویوز ان ہمالیہ ماؤنٹینز، یہ ہمالیہ کی پینٹنگز کے اوپر، تصویروں کے اوپر کتاب ہے، جو پہلا ایڈیشن چھپا تھا 1820 میں۔
اس کے بعد اس ایڈیشن کو سندھ گورنمنٹ نے ڈھونڈ کے مختلف جگہوں سے تصویریں جمع کر کے سن 2000 میں کراچی سے جو ہے نا دوبارہ اس کو شائع کیا تھا. تو یہ میرے پاس وہ ایڈیشن آ گیا تھا اتفاق سے، جو اب میں یہاں پہ یہ بیچ رہا ہوں. میرے پاس یہ کوئی 3 کاپیاں آئی تھیں اور وہ بک گئی ہیں. یہ 1 کاپی رہ گئی ہے میرے پاس. اور یہ آپ اس کی پینٹنگز دیکھ سکتے ہیں. یہ جو پینٹنگز ہیں نا، یہ عام روٹین میں کتابوں میں بھی بہت مشکل سے ہوتی ہیں، اور یہ اتنی بڑی بڑی ہیں، کوئی تقریباً 2.5 فٹ کی پینٹنگ ہے. یہ 30-35 جو ہے نا پینٹنگز کی یہ پوری کلیکشن ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرے پیچھے اردو اور فارسی کا کافی لٹریچر پڑا ہوا ہے. اس میں سے سب سے پرانی کتاب آپ کے پاس کون سی ہے؟ اس میں سے سب سے پرانی کتاب میرے پاس یہ سعدی شیرازی کی ہے. یہ تقریباً کوئی 250 سال سے زیادہ پرانی کتاب ہے. اور یہ اس دور میں جو ہے نا لیتھوگراف پتھر پرنٹ ہوتا تھا. یہ عام مشین کی چھپائی نہیں ہوتی تھی. جیسے سمجھ لیں کہ وہ پوری پلیٹ ایک پڑتی تھی. یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کا کاغذ بھی جو ہے نا یہ ہینڈ میڈ کاغذ ہے. یہ عام مشین والا کاغذ نہیں ہے. جو بعد میں کاغذ آنے شروع ہوئے نا، یہ سب سے پرانی کتاب ہے میرے پاس. اس کے علاوہ سکندر نامہ بری ہے. یہ سکندر نامہ بری 1907 کا ایڈیشن ہے میرے پاس. یہ بھی فارسی کی کتاب؟ یہ بھی فارسی کی کتاب ہے. اس کے علاوہ لغاتوں میں اردو ڈکشنریز میں میرے پاس فرہنگ آصفیہ پڑی ہے. 1898 کا ایڈیشن ہے. مثنوی مولانا روم کا سیٹ پڑا ہوا ہے 17 جلدوں میں. یہ بھی 1950 میں ری پرنٹ ہوا تھا. یہ 1950 اور 1960 میں شیخ غلام علی والوں نے چھاپا تھا 17 جلدوں میں اردو ترجمے کے ساتھ. پہلی دفعہ یہ انڈیا سے چھپا تھا. بڑا مشہور ہے یہ. اور اردو ترجمے میں بہت کم اس طرح کا کام ملتا ہے. شاہ نامہ اسلام، جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ گایا تھا حافظ محمد جالندھری نے، ان کا بھی پرانا ایڈیشن پڑا ہوا ہے فرسٹ. اور اس کی میرے پاس اندر جو ہے نا ان کا سائن ایڈیشن بھی پڑا ہوا ہے، جس پہ حفیظ محمد جالندھری کے سائن ہیں. ابھی بھی میرے پاس اندر کمرے میں کہیں پرانی کتابیں اس طرح کے سائن ایڈیشن بھی مختلف لوگوں کے بہت پڑے ہوئے ہیں. بہادر شاہ ظفر اور ان کے عہد پہ لکھی ہوئی یہ کتاب ہے. 1857 سے لے کے ان کے عہد تک کے جو معاملات ہیں اور جو اس کی تاریخ ہے، یہ مکمل اور مفصل تاریخ ہے. یہ کافی پرانی کتاب لگ رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے. اس کے بارے میں ان سے جانتے ہیں. جی، یہ کتاب جو ہے نا یہ 1950s میں میرے خیال میں کہیں چھپی تھی. کتاب منزل لاہور سے. رئیس احمد جعفری اس کے جو ہے نا رائٹر ہیں. یہ بہادر شاہ ظفر کی اور میرے خیال میں ان کی بیگم کی تصویریں بھی ہیں اس میں. آج کل جو ایڈیشن چھپتے ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ موجود تھے ہارون صدیقی صاحب، جو کتابوں سے والہانہ عشق رکھتے ہیں اور اپنی عاشقی وہ ہمیں دکھا رہے تھے، تفصیلاً بتا رہے تھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان راحیل معاویہ کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے پاکستان ٹائم. اللہ حافظ.